اللهم صل على محمد المصطفى. اللهم صل ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول النبي الأمين الوكيل الحميد الكريم الأول الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المنتقون أجمعين. شرکائے مجلس جشن مولود کعبہ، آپ کو مولائے کائنات سیدنا مولا علی المنتقیٰ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام آپ کا دنیا میں تشریف لانا اور آپ کی ولادت کا یہ سہانا مہینہ دن مبارک 18 ذی الحج ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے انبوء کثیر بہت بڑی جماعت کو ساتھ لے کر حج سے واپس پلٹے حجۃ الوداع سے مدینہ طیبہ آتے ہوئے آپ نے مقام غدیر پر کیا نماز ظہر ادا کی. اس کے بعد آپ قیام فرما ہوئے اور خطبہ ارشاد توحید و رسالت کی شہادت دینے کے بعد آپ نے لوگوں سے پوچھا الستم تعلمون انی اولی بالمؤمنین من انفسهم الستم تشهدون انی اولی بالمؤمنین من انفسهم. کیا تم نہیں جانتے کہ میں مومنوں کی جانوں کے لیے سب سے زیادہ قریب ہوں؟ بلا سب نے کہا یا رسول اللہ ہم جانتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ آپ گواہی نہیں دیتے کہ میں مومنوں کی جانوں سے ہر شے سے بڑھ کر قریب تر و عزیز تر ہوں. سب نے عرض کیا یا رسول اللہ گواہی دیتے. یہ گواہی دے کر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ کھڑا کر اور کھڑا کر کے ہاتھ بلند کیا اور بلند کر کے صحابہ کرام کی اجتماع عام نے اعلان فرمایا من کنت مولا جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. یہ دن تھا جس دن علی مولائے کائنات مولائے کیونکہ فرمایا جس کا میں مولا تو حضور پوری کائنات کے مولا ہے. فرمایا اس کا علی بھی مولا ہے. اور اب جس کا علی مولا نہیں، جس کا علی مولا نہیں اس کا سبب یہ ہے کہ اس کا نبی بھی مولا ہے. دل مولا علی مولا علی مولا زبان کے ساتھ دل مولا علی مولا علی مولا. بعد میں ارشاد فرمایا ہاتھ اٹھائے دعا کی عرض کی اللہم والی من والا وعاد من آدھا وانصر من نصرہ واخذل من خذل. دعا کی عرض کی باری تعالیٰ والی من والا جو علی کو ولی جانے تو اس کا ولی بن. والی من والا تو اس کو دوست رکھ
جو علی کو دوست ہے. کیا بات ہے جی. بس میں اسی حدیث کی بڑی مختصر سی شرح بیان کر کے اجازت چاہوں گا. اللہ موال من والا، بھائی تعالیٰ جو علی کو دوست رکھے تو اسی کو دوست رکھ. بے شک. اب یہاں سے کچھ نتائج حاصل کر کے آپ کو بتاتا جاؤں. اور یہ بات ذہن میں رکھنے کہ نبی کی دعا کبھی مسترد نہیں ہوتی. نبی کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. نبی کی دعا مستجاب ہوتی، مقبول ہوتی. اور نبی کی زبان اقدس سے جو نکلتا ہے تو حضور نبی مکرم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم زبان اقدس جو نکلتا ہے وہ دعا بھی ہوتی ہے اور وہی اجابت بھی ہوتی ہے. وہ دعا بھی ہوتی ہے، وہ تقدیر بھی. آپ نے عرض کیا باری تعالیٰ تو اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھ. دعا قبول ہوئی یا نہیں؟ بے شک. لہٰذا دعا قبول ہوئی. اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ اسی کا دوست ہے جس کا علی دوست ہے. اللہ اسی کا دوست ہے جس کا علی دوست. علی دوست ہے. کیا بات ہے. حضور کی دعا ہے. واہ. حضور کی دعا مستجاب. اب کوئی اللہ کی دوستی علی کی دوستی کے خلاف تلاش کرنا چاہے تو قیامت کے دن تک نہیں مل سکتا. اللہ اسی کا دوست ہے جس کا علی دوست ہے. بے شک. اور یہ ارشاد عرض کرنا کہ والی من والا ہو، اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ باری تعالیٰ تو اس کا ولی بن، تو اس کا جس کا علی ولی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علی کو ولی جانتا ہے اسی کا اللہ ولی ہے. جو علی کو ولی نہیں جانتا اسی کا، جو علی کو ولی جانتا ہے اسی کا نبی ولی ہے. فرمایا من کنت مولا علی کیوں مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. سو نبی اس کا ولی ہے جس کا علی ولی ہے. خدا اس کا ولی ہے جس کا نبی ولی ہے. سو جس کا علی ولی نہیں اس کا نبی ولی نہیں. جس کا نبی ولی نہیں اس کا خدا. کیا بات ہے. سو ولی علی کی ولایت کا انکار، علی کی ولایت کا انکار، ولایت مصطفیٰ کا انکار، علی کی ولایت کا انکار، اس طریق پر ولایت خدا کا انکار. فرمایا تو اسی کا ولی بن جو علی کو ولی جانے. اب اس کا مفہوم مخالف یہ ہوا کہ جو علی کو ولی نہیں جانتا خدا اس کا ولی نہیں ہوتا. پھر فرمایا وعاد من عادا، جو علی کو دشمن جانے تو اس کا دشمن بن. نبی کی دعا قبول ہوئی یا نہیں؟ بے شک بے شک بے شک. جو نبی نے فرمایا اس کی روشنی میں جو علی کا عدو ہے دشمن ہے وہ خدا کا عدو ہے. جو علی کا دشمن ہے خدا اس کا منصور من نصرہ، تو اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے. واخذل من خذلہ، اور جو علی کی تنقیص کرے گستاخی کرے تو اس کو ذلیل کر. علی کا گستاخ اللہ کی بارگاہ سے روندہ ہوا ذلیل کر. حضور اسلام نے یہ اعلان عام فرمایا. حضرت مولا علی کو ولایت مطلقہ کا تاج پہنا. ولایت مطلقہ کا تاج پہنا دیا. سو حضور السلام کی امت میں، حضور السلام کی امت میں پوری کائنات میں حضور خاتم نبوت ہو گئے. حضور السلام کیا ہو گئے؟ خاتم نبوت ہو گئے. اور من کنت مولا فعلی مولا کا اعلان فرما کر پوری امت کے لیے علی کو فاتح ولایت. نبوت کا دروازہ حضور السلام پر ختم اور نبوت کا فیض امت تک پہنچانے کے لیے
سے باب ولایت کو کھولا اور علی کو باب ولایت کا فاتح قرار دیا۔ اب قیامت تک کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک ولایت علی کی خیرات حاصل کوئی ابدال نہیں ہو سکتا ولایت علی کے بغیر، کوئی قطب نہیں ہو سکتا ولایت علی کے بغیر، کوئی غوث نہیں ہو سکتا ولایت علی کے بغیر۔ معلوم ہے میرے نام کیسا محمد طاہر القادری ہے، میں قادری ہوں روحانی طریقتاً اور مرید ہوں حضور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی۔ غوث الاعظم کا رتبہ یہ ہے کہ تمام کائنات کے اولیاء غوث الاعظم کے نیچے ہوتے ہیں، تمام کائنات کے اولیاء۔ آپ نے فرمایا قدمی حاضری علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر۔ غوث الاعظم وہ ہے کہ ان کا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو ہر ولی کی گردن پر جس کا قدم ہو وہ غوث الاعظم ہے۔ اور غوث الاعظم کیسے ہوئے؟ علی کا قدم غوث الاعظم کی گردن تاجدار کائنات کا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک مولا علی کی گردن پر۔ اب آپ کو سلسلہ سمجھا رہا ماشاءاللہ سلسلہ ہے جس سے حضور داتا گنج بخش بنے، جس سے سرکار بغداد حضور غوث الاعظم بنے، جس سے حضرت خواجہ اجمیر معین الدین چشتی بنے، جس سے بابا فرید گنج شکر بنے، حضرت بہاؤالدین نقشبند بنے۔ یہ کل دنیا کے اولیاء جس طریق پر ولی بنے، وہ طریق چین کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم حضرت علی کی گردن پر، علی کا قدم سیدنا غوث الاعظم کی گردن پر، اور علی کا قدم ہر ولی کی گردن پر۔ لہذا صوفیاء اور عرفاء کا اولیاء کا ایک مشرب، ایک نقطہ، ایک عقیدہ سمجھا دیں، ایک نقطہ اولیاء اللہ کا وہ یہ ہے، اور میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ امر واقعہ ہے کہ حضور کی امت میں اب کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک سیدنا علی شیر خدا کی ولایت کی دور ان علی ولی کل مومن من بعد، اور میں بے شک علی میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے۔ جو شخص علی کی ولایت سے آنکھ چرائے، علی کی ولایت سے گردن پھیرے، علی کی ولایت سے کترائے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ گردن پھیرنا ولایت علی سے نہیں، فرمان نبی سے، ولایت علی سے گردن پھیرنا۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا الناس من شجر شتى انا وعلی من شجرۃ واحدۃ، سب لوگ الگ الگ درختوں سے ہیں مگر میں اور علی ایک ہی درخت۔ اب یہ جو پیمانہ میں نے عرض کیا، یہ میں نے قرآن اور حدیث کے مطالعہ سے اپنے فہم سے اخذ نہیں کیا، ڈیرائیو میں نے نہیں کیا، یہ وہ پیمانہ ہے جو براہ راست تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام نے فرمایا، علی خطاب کرتے ہوئے فرمایا اللہ یحب علیٰ الا مؤمن ولا یبغضہ الا منافق۔
اعلان کیا، فرمایا علی میں ایک پہچان بیان کرتا ہوں امت کے لیے کہ سوائے مومن کے علی تجھ سے محبت کوئی نہیں کر سکتا، سوائے مومن کے تجھ سے محبت کوئی نہیں کر سکتا، اور سوائے منافق کے تجھ سے بغض کوئی نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ مومن علی کی محبت کے بغیر رہ نہیں سکتا، جیسے مچھلی پانی کے بغیر، مومن علی کی محبت کے بغیر رہ سکتا۔ یہ علامات ایمان میں سے، اور منافق کی مجبوری بھی یہ کہ وہ علی کے بغض کے بغیر یہ علامات نفاق سے۔ علی کا ذکر ہو، علی کی شان بیان ہو، اور چہرے پہ رونق خوشی آ جائے، علی کا ذکر ہو اور چہرے پہ خشکی اور گھٹن آ جائے، اس پر آپ نے لفظ بولا داعیہ اتحاد امت، لوگ اپنے پیٹ کے لیے امت کو چھوڑ دیں، اور جو لوگ پیٹ کو دین سے نکال کے پھینک دیں وہ پھر امت کو جوڑ دیں۔ جب سے دین ذریعہ معاش بنا، لوگوں نے روزگار اور معاش کا ذریعہ، کمائی کا ذریعہ بنایا، اس وقت سے پھوڑنے کا عمل شروع۔ اب میں جوڑنے کی بات کر رہا ہوں۔ جوڑنا ایک نقطے ہے جس پر ہر کوئی متفق ہو، جس پر کوئی اختلاف نہ رہے، اسی پر جوڑا جاتا ہے۔ سب جوڑنے کے لیے حدیث کوٹ کر رہا ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ وہ بیان کرتی ہیں، ان کی روایت ہے صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین روایت ہے، اور بیان کر رہا ہوں اہل سنت کی کتب حدیث، جعفریہ کتب حدیث سے ہو تو کوئی کہے گا کہ یہ تو انہوں نے پڑھ لی میں حدیث کی روایت دے رہا ہوں، اور اگر روایت کریں بیان ہو امام حسن اور حسین کا تو کہیں گے باپ کی بات کہی ہے، کر رہا ہوں حضرت عائشہ صدیقہ کی بات، کیا بات ہے، اس لیے میں نے کہا جوڑنا چاہتا ہوں۔ کیا فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کان ابو بکر، ابھی عمل کس کا، روایت ان کی اور عمل بیان ہو رہا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ جوڑنے کی بات آ گئی، روایت حضرت عائشہ صدیقہ کی، عمل سیدنا ابو بکر صدیق فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق میرے والد گرامی ہر وقت میں دیکھتی جب بیٹھتے اور اس مجلس میں علی بھی ہوتے تو میں دیکھتی کہ حضرت ابو بکر ہر وقت علی کا چہرہ دیکھتے، ابو بکر یکسر النظر الی وجہ علی، ہر وقت کثرت کے ساتھ علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں۔ فسال تو فرماتی میں نے ایک دن پوچھا ابا جان آپ ہر وقت حضرت علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ آگے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ گھر کے اندر بات ہو رہی ہے، کوئی تیسرا آدمی موجود نہیں ہے، تو جو جواب سیدنا ابو بکر صدیق نے دیا اس کو لے کر حضرت عائشہ صدیقہ نے سارے جہان کو بیان کیا۔ یہ بات سمجھ آئی، یہ سمجھنے کی بات، بند کمرے کی بات تھی، پسند نہ کرتی تو وہی کی رہ جاتی، تیسرا بندہ سننے والا نہیں تھا، انہوں نے سارے جہان میں راز افشا کر دیا۔ کیا آپ نے فرمایا بیٹی عائشہ اس لیے ہر وقت علی کا چہرہ دیکھتا ہوں اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول
میں نے اپنے کانوں سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا. آپ نے فرمایا النظر الی وجہ علی فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا ہی نہیں. تو علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. میں تو عبادت کرتا ہوں علی کے چہرے کو. عائشہ صدیقہ سے روایت, انہوں نے جب یہ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا, حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہے کہ ایک بات میں نے بھی حضور سے سنی, وہ بھی دنیا کو بتا دی. وہ بھی سارے اب گھر میں زوجہ ہیں, بیویاں شوہر سے باتیں سنتی ہیں, کوئی تیسرا بندہ تو موجود نہیں, ان کی مرضی دنیا کو سنا دیں, مرضی چھپا دیں. میں نے جملہ بولا تھا جو وہ لوگ جو حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کو بڑا وزن دیتے ہیں اور دینا چاہیے, ان کے لیے توجہ طلب بات ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کیا ہے. آؤ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کا یہ عقیدہ اپنا لو. جن کے چہرے کو سیدنا ابوبکر صدیق عبادت کی نیت سے تکے, اس علی کی ولایت کا انکار کہاں تھا. باری تعالیٰ ایسی عبادت وہی کر گئے جو اس دور میں تھے, ہم تو آج چہرے کو تک نہیں سکتے. حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا تم دوسری عبادت کر لو. میرے آقا نے یہ بھی فرمایا کہ ذکر ولی عبادت تم نے پا نہیں سکا, وہ ذکر کرے کرنا بھی عبادت. یہ جو سارا بیان کیا یہی کسوٹی پیمانہ صحابہ کرام کے ہاتھ میں تھا. صحیح مسلم میں سیاستہ میں حدیث کتابوں میں حدیث آتی ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی, وہ فرماتے ہیں کنا نعرف المنافقین ببغضهم علی. ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم یعنی صحابہ کرام اگر پہچاننا ہوتا کہ یہ منافق ہے یا نہیں, علی کا نام اور کسی کے نام لینے سے اس کا منافق ہونا پہچانا نہیں جاتا تھا, وہ چھپا لیتا تھا. وہ مگر جب علی کا ذکر کرتے اور شان بیان کرتے, منافق چھپ نہیں سکتا. علی کا نام منافق کی پہچان ہے, اس کے چہرے پر بروڑا ہے. وَنَعْرِفُ الْمُؤْمِنِينَ بِبُغْضِهِمْ عَلِيًّا, اور مومنوں کو پہچاننے کے لیے علی کا نام لیتے, اس کا چہرہ کیوں ایسا کیوں ہوتا. آقا علیہ السلام نے یہ پیغامہ مقرر فرما دیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا من حب علی فقد حبنی ومن حبنی فقد حب اللہ ومن ابغض علی فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ. جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اس نے اللہ. جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا, اس نے مجھ سے بغض رکھا اللہ سے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس نے حدیث میں کہا کہ ناپاک زبان پر علی کا نام آ نہیں سکتا. ایک حدیث میں تو ناپاک زبان تو چھوٹی چیز ہے, ناپاک زبان تو چھوٹی چیز ہے. ایک مقام پر حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا جو میری اہل بیت سے بغض رکھے وہ حلال کا نطفہ نہیں. مجید میں ہے, قرآن مجید میں ایک شخص حضور اسلام کی گستاخی کرتا, حضور اسلام کی گستاخی کرتا تھا, اور اس کی ہر گستاخی پر قرآن میں رد آیا. وہ جب گستاخی میں بڑھ گیا, بغض میں گستاخی میں بڑھ گیا, اللہ پاک نے بھی پھر فرمایا وَكُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ. یہ سارے برے بد کرداریاں اس کی. جب وہ گستاخی سے بڑھا تو فرمایا ہر چیز سے بڑھ کے آخری بات سن لو, یہ ولد الحرام. یہ قرآن کی آیت ہے. وَكُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ.
ہر گناہ بدکاری خرابی اس کے اندر، مگر ساری خرابیوں سے بڑھ کر یہ کہ یہ بلد الحرام ہے۔ اس شخص نے یہ سنا، اس نے تلوار اٹھا اور گھر پہنچا، گستاخ تھا مگر اس کو علم تھا کہ نبی غلط بات نہیں کہتا۔ اپنی ماں کے پاس چلا گیا، کہتا ہے کہ آج مجھے نبی کی زبان پر یہ وحی آئی ہے اور میری گستاخی پر کہا گیا کہ یہ حرام کر چکا ہے، مجھے سچ بتا، تو فیصلہ کر سکتی ہے۔ اس کی ماں نے کہا نبی نے درست بتایا تھا، خدا نے وہی نازل کی، درست کہا۔ کیوں؟ اس نے کہا تمہارا باپ نامرد تھا، اس سے اولاد نہیں ہو سکتی تھی، آزاد کردہ غلام تھا، بکریاں چراتا تھا، اس سے میں نے تم کو لیا، تم واقعی حرام چاہتے ہو، اس لیے گستاخی رسول ختم کرتے ہوئے ہمارے ساتھی نے مصطفی انقلاب کا نام، میں نے جو نعرہ امت کو قوم کو مصطفی انقلاب کا دیا ہے، اس کا دو لفظوں میں تعارف ہے، اس کا دو لفظوں میں تعارف ہے کہ جس کی ابتدا گنبد خضرا سے ہو، ابتدا خضرا سے ہو اور انتہا کربلا پر ہو۔ زبردست مصطفی انقلاب، بہت اعلیٰ۔ مصطفی انقلاب اپنے فیض میں محمدی ہے، اپنے فیض اور تعلیمات میں محمدی ہے، اور اپنے طریق اور منہج میں کربلائی۔ یہ آپ کو آخر میں پھر مولود کعبہ کی ولادت کا جشن مبارک ہو۔ میں نے ایمان کی خد و خال بیان کی، ہمیں اتحاد کی بھی توفیق دے، ایمان اور معرفت کا وہ نقطہ سمجھنے کی توفیق دے جو میں نے آقا علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں صلی علی محمد